السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. پچھلے لیکچر میں جو کچھ پڑھا تھا اس کا ہلکا سا اوور ویو کانٹیکسٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے. پچھلے لیکچر میں ہم نے بائنری آپریٹر اور یونری آپریٹر دیکھے تھے. لاسٹ ٹو بائنری آپریٹرز ور انڈیکس آپریٹر اینڈ فنکشن آپریٹر. یہ دونوں آپریٹر کلاس کے ممبر فنکشن ہونے چاہیے. بڑی آبویس سی بات ہے, پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل میں اس پہ بات ہوئی تھی. یہ دونوں ممبر فنکشن اس لیے ہونے چاہیے کہ اگر آپ نے ان دونوں فنکشنز آپریٹرز کو کال کرنا ہے تو لیفٹ ہینڈ کے اوپر ہمیشہ آبجیکٹ آتا تھا, کیونکہ اگر آپ نے اسٹرنگ کی کلاس ڈکلیئر کی ہے اور اسٹرنگ کے گیون اسٹرنگ جو اس آبجیکٹ میں پڑی ہوئی ہے اس کے پہلے ایلیمنٹ یا دوسرے ایلیمنٹ کو آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں انڈیکس آپریٹر کے ذریعے, تو آپ آبجیکٹ کا نام دیں گے اور اس کے بعد انڈیکسنگ آپریٹر دے کے بتائیں گے کس انڈیکس کے اوپر کوئی لیٹر جو ہے آپ نے اسے ایکسیس کرنا ہے. اس لیے یہ ممبر فنکشن ہونا چاہیے تھا. اسی طرح فنکشن کا جو آپریٹر ہے, فنکشن کا آپریٹر بھی فنکشن کا نام دیا جانا ہے, اور وہ فنکشن کا نام کیا ہے؟ وہ آبجیکٹ جس کے اوپر فنکشن آپریٹر ڈیفائن کیا گیا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ آپریٹر بھی فنکشن کا آپریٹر ایز اے ممبر فنکشن ڈکلیئر کیا جائے. کلاس فنکشن کا آپریٹر واحد آپریٹر ہے جو کہ ویریبل نمبر آف پیرامیٹرز لے سکتا ہے. باقی جتنے آپریٹرز ہم نے دیکھے, ان کی ایگزامپلس دیکھیں, ان میں بائنری ٹائپ کے تھے, تو نارملی رائٹ ہینڈ آپرینٹ جو ہے وہ ایز اے پیرامیٹر بھجوایا جا رہا ہے اگر بائنری آپریٹر کو آپ نے ایز اے ممبر فنکشن کوڈ کیا ہے. لیکن فنکشن کی کوئی سو کالڈ پری کنسیوڈ یا ان بلٹ سیمانٹکس نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہم فنکشن آپریٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں. باقی سب آپریٹرز کی جو ہم نے دیکھے ان کی کچھ نہ کچھ پہلے سے کچھ سیمانٹک موجود تھی. بائنری پلس ہے, دو آبجیکٹس میں کچھ پلس ٹائپ کی چیز ہونی چاہیے, ایڈیشن ٹائپ کی چیز ہونی چاہیے. انڈیکسنگ کا آپریٹر لگا رہے ہیں تو اس کی بھی کچھ پری کنسیوڈ نوشنز ہیں, سیمانٹکس ہے کہ ایک ارے ٹائپ کی چیز آپ کے پاس ہے, اس کے کسی خاص انڈیکس کے اوپر آپ نے کوئی ویلیو ایکسیس کرنی ہے. کاپی اسائنمنٹ کی بھی ہمارے پاس پری ڈیفائنڈ سیمانٹک موجود ہے. فنکشن آپریٹر کی کچھ نہیں ہے. اور ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی وداؤٹ اینی پیرامیٹر, ود ون پیرامیٹر, اینڈ وی کین ٹیک اینی پیرامیٹر دیٹ دی سچویشن ڈیمانڈس. جس کام کے لیے ہم نے فنکشن کا آپریٹر اوور لوڈ کیا ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا کہ یہ کتنے پیرامیٹرز لے رہا ہے اور اس کی ریٹرن ٹائپ کیا ہے. اور اسی ایگزامپل کے اوپر ہم نے بائنری آپریٹرز کا سیکشن کلوز کر دیا تھا. دین وی وینٹ آن ٹو ہاؤ ٹو اوور لوڈ یونری آپریٹر. اور یونری آپریٹر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ممبر فنکشن کے طور پہ آپ کوڈ کریں تو کوئی پیرامیٹر نہیں لیتے ہیں, اور اگر آپ نان ممبر فنکشن کے طور پہ اسے کوڈ کریں گے تو یہ ایک پیرامیٹر لیتا ہے, اور ایک پیرامیٹر جو ہے وہ آپرینٹ ہے جس کے اوپر اس نے آپریٹ کرنا ہے. اور ہم نے ایگزامپل لی تھی یونری مائنس کی, اور وہ ہم نے کوڈ دیکھا تھا, سمپل انف کوڈ تھا. آج یونری آپریٹرز کو لے کے ہی آج کا لیکچر مزید آگے چلے گا, اور اس میں ہم پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ کے آپریٹرز دیکھیں گے اور انہیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے آج کے لیکچر کی طرف. یونری آپریٹرز پری انکریمنٹ, پوسٹ انکریمنٹ, اور پری ڈیکریمنٹ, پوسٹ ڈیکریمنٹ, پلس پلس, مائنس مائنس آپ پہلے یوز کرتے آئے ہیں. اور اسکرین کے اینڈ کے اوپر آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. ایچ از سم ویریبل, اٹ از بینگ پوسٹ انکریمنٹڈ ایچ پلس پلس, سو آن جی مائنس مائنس پلس 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 ایچ, سو آن اینڈ سو فورتھ. ہم پری اور پوسٹ انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. فرسٹ کوشچن کہ اس کی فنکشنلٹی کیا ہونی چاہیے. اگر ہمیں فنکشنلٹی پتا چل جائے جس کو ہم انکوڈ کرنے جا رہے ہیں تو لازم بات ہے ہم پروٹوٹائپ اس فنکشنلٹی سے نکال ہی لیں گے اور ان فنکشنز کا کوڈ بھی نکل آئے گا. سو فرسٹ لک ایٹ پوسٹ انکریمنٹ. اس کا بیہیویئر کیسے ہے. انٹ کے لیے, فلوٹ کے لیے
یا جو ٹائپس آپ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں, لیٹس سے پری ڈیفائنڈ ٹائپس جو ہیں سی پلس پلس کی اور یا سی لینگویج کی, ان کے لیے جو کچھ ہے ہم انہیں دیکھتے ہیں. سو پوسٹ انکریمنٹ کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ جس ویریبل کے اوپر اسے اپلائی کیا جاتا ہے وہ اس کی کرنٹ ویلیو میں 1 انکریمنٹ کر دیتا ہے, اور اس کے بعد جو پریویس ویلیو ہے وہ ریٹرن کرتا ہے. دیٹ از crucial point. Let me repeat it. When you apply post increment to a variable, let's say of type int or float, سب سے پہلے اس ویریبل کی ویلیو میں ایک انکریمنٹ کیا جاتا ہے, ون آف اپروپریٹ ٹائپ. اگر انٹ ویریبل کے اوپر آپ پوسٹ انکریمنٹ لگا رہے ہیں تو اس میں انٹیجر 1 ایڈ کرے گا, اور اگر آپ اسے فلوٹ یا ڈبل کے اوپر لگا رہے ہیں تو وہ فلوٹ یا ڈبل کانسٹنٹ 1.0 جو ہے وہ اس میں ایڈ کرے گا. اور اس کے بعد جو چیز ریٹرن ہوگی وہ پریویس ویلیو ریٹرن ہوگی. دیٹس دی کروشل پوائنٹ, اور میں ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا اس کا ایک ایگزامپل بھی. اور پوسٹ ڈیکریمنٹ بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ وہ ویریبل کی کرنٹ ویلیو میں سے کانسٹنٹ 1 جو ہے وہ اس سے ڈیکریمنٹ کرتی ہے, سبٹریکٹ کرتی ہے, اور پریویس ویلیو جو ہے ویریبل کی وہ ریٹرن کرتی ہے. یہ آپ اسکرین پہ ایگزامپل دیکھیے. کوڈ کا سنائپٹ ہے چھوٹا سا. انٹ x is equal to 1, y is equal to 2, x is being initialized to 1 and y to 2. Then we are سیکنڈ لائن جو ہے وہ اسکرین کے اوپر پرنٹ کرا رہے ہیں y کی ویلیو پوسٹ انکریمنٹ کے ذریعے. سو سی آؤٹ انسرشن آپریٹر y پلس پلس دیٹ از پوسٹ انکریمنٹ y, انسرشن آپریٹر اینڈ l, اور تیسری لائن میں دوبارہ ہم سی آؤٹ انسرشن آپریٹر y کروا رہے ہیں. اسکرین کے نچلے پارٹ میں آؤٹ پٹ دی گئی. سو سیکنڈ لائن دیکھیے جہاں پہ ہم نے پوسٹ انکریمنٹ کا آپریٹر یوز کیا ہے y پلس پلس. y کی انیشل ویلیو 2 ہے. جب ہم نے y پلس پلس کیا تو پہلے y کی ویلیو میں ایک ایڈ ہوا, y کی ویلیو 2 تھی تو اس کی ویلیو 3 ہو گئی. لیکن جو ویلیو ریٹرن کی اس آپریٹر نے, پوسٹ انکریمنٹ آپریٹر نے, وہ y کی پریویس ویلیو تھی اور y کی پریویس ویلیو 2 تھی. سو 2 آؤٹ پٹ کیا اس لائن نے. y کی ویلیو اٹ سیلف چینج ہو کے 3 ہو چکی ہوئی تھی, لیکن پریویس ویلیو y ریٹرن ہوئی اور وہ y جو تھا وہ اسکرین پہ پرنٹ کرا دیا گیا. اب اسکرین پہ آؤٹ پٹ دیکھیے, آؤٹ پٹ کی پہلی لائن 2 ہے, اور اس کے بعد تیسری لائن جو ہے ایگزامپل کی سی آؤٹ انسرشن آپریٹر y, دوسری لائن میں y کی ویلیو 3 ہو چکی ہوئی ہے پوسٹ انکریمنٹ آپریٹر کی وجہ سے. اب یہ جو تیسری لائن ہے سی آؤٹ انسرشن آپریٹر y, یہاں پہ اب 3 آؤٹ پٹ ہو رہا ہے اسکرین کے اوپر, اور جو اسکرین کے اوپر آپ اپنے لوور پارٹ میں دیکھیں 2 کے بعد نچلی لائن جو ہے یہ 3 جو ہے یہ دوسرے سی آؤٹ کی وجہ سے آئی ہے. کروشل پوائنٹ از آؤٹ پٹ 2, اور وہ اس وجہ سے آئی کہ پوسٹ انکریمنٹ آپریٹر نے نو ڈاؤٹ اس کی ویلیو کو 3 کر دیا تھا, اور وہ پہلے 3 کیا, لیکن جو چیز اس نے ریٹرن کی وہ اس کی پریویس ویلیو تھی y. میں دوبارہ اس بات کو کہہ رہا ہوں, پریویس ویلیو ریٹرن کی گئی, ویلیو ریٹرن کی گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریفرنس ریٹرن کیا گیا. دیر از significant difference, important difference between these two phrases. Value return کی گئی versus reference return کیا گیا. یہاں پہ value return کی گئی ہے. Value you can consider for all practical purposes to be a constant. اگر constant return کیا گیا ہے for all practical purposes تو آپ اس کی ویلیو کو اب چینج نہیں کر سکتے ہیں. اور اسکرین پہ اب آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اسی پوائنٹ کو ایمفیسائز کرنے کے لیے یہ ایگزامپل لائی گئی ہے کہ جب پوسٹ انکریمنٹ آپریٹر ویلیو ریٹرن کرتا ہے اس ویلیو کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب اسکرین پہ دیکھیے سنائپٹ کا پہلی لائن جو ہے انٹ y از اکول ٹو 2. y ایک ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہیں ان ٹائپ کا اور اسے انیشلائز کر رہے ہیں 2 سے. نیکسٹ لائن جو کہ یلو میں دکھائی گئی ہے وہ y پلس 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 پلس. ہم چاہ رہے ہیں کہ پوسٹ انکریمنٹ کا آپریٹر 2 دفعہ لگایا جائے. سو y پلس پلس وی آر ازیومنگ
کہ وہ 2 میں 1 ایڈ کر کے اس کی ویلیو 3 آ جائے گی, تو اب جو ویلیو آئی ہے ہم اس کے اوپر دوبارہ پوسٹ انکریمنٹ لگا کے چاہ رہے ہیں کہ وہ 4 ہو جائے, لیکن کمپائلر ایرر دے رہا ہے اسے. 2 دفعہ وہ اس آپریٹر کو ان ٹینڈم نہیں لگانے دے رہا. چلیے اس اگلی لائن کر لیتے ہیں جو اسکرین پہ آپ کو دوبارہ یلو نظر آ رہی ہے. دیٹ از وائی پلس پلس. اب پوسٹ انکریمنٹ آپریٹر ہم ایک دفعہ ہی لگا رہے ہیں, لیکن ہم اسے اسائنمنٹ کے آپریٹر کے ایز اے لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. سو وائی پلس پلس از اکول ٹو ایکس, اور یہاں پہ ایکس جو ہے وہ انیشلائز کیا گیا ہے 3 سے. اب اسکرین کے اوپر پہلی لائن پہ دیکھ رہے ہیں ایکس انیشلائز کیا گیا ہے 3 سے. کمپائلر اسے بھی ایرر دے رہا ہے. ٹیکنیکل ٹرم میں کمپائلر از ناٹ ایکسپٹنگ وائی پلس پلس ایز این ایل ویلو, اور اگر آپ کمپائلر آپ اس کوڈ کو کمپائل کریں تو وہ کہے گا کہ ایل ویلو ایکسپیکٹڈ ایز اے لیفٹ ہینڈ آن دی لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دی از اکول ٹو سائن, اسائنمنٹ آپریٹر سائن. سو وائی پلس پلس ہمیں ایل ویلو ریٹرن نہیں کر. ایل ویلو کیا چیز ہوتی ہے آپ کو پہلے سے پتا ہوگا, میں ریپیٹ کرتا ہوں اس چیز کو. ایل ویلو ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں جو کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز اسائنمنٹ آپریٹر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ سکے اور اس میں ہم کوئی چیز ڈال سکے. دیٹس ویئر دی ٹرم ایل ویلو کیم فرام. ان ادر ورڈز ہم کوئی ویریبل ایکسپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سو وائی پلس پلس جو ہے وہ ہمیں ویریبل نہیں دے رہا, اس وجہ سے ایرر آ رہی ہے. اور وہ اس وجہ سے ایرر آ رہی ہے کہ وائی پلس پلس ویلو ریٹرن کرتا ہے, ویریبل ریٹرن نہیں کرتا. دیٹس دی کروشل ڈفرنس بٹوین ریٹرننگ اے ویلو اینڈ ریٹرننگ اے ریفرنس. اگر ریفرنس ریٹرن کیا جائے تو ایک قسم کا ویریبل آ رہا ہے, اور اگر ویلو ریٹرن کی جائے تو فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ ایک کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ کہ وہ کانسٹنٹ ہے. ورنہ عجیب و غریب ایشو آ جاتے ہیں, اور میں ابھی اس پوائنٹ میں نہیں جا رہا. سفائسز ٹو سے کہ اگر ویلو کسی جگہ پہ آ رہی ہے, ریٹرن ہو رہی ہے, تو وہ ایکٹ کرتی ہے آلموسٹ ایز اے کانسٹنٹ. تو آپ اسکرین کے اوپر سنائپر پہ وہ دیکھ رہے ہیں ببل سا, پوسٹ انکریمنٹ پلس پلس ریٹرنس بائی ویلو, ہینس این ایرر وائل اسائنمنٹ, کیونکہ اٹ کین ناٹ ایکٹ ایز این ایل ویلو. آئیے اب پری انکریمنٹ کا بہیویئر دیکھتے ہیں. جب بھی پری انکریمنٹ کسی ویریبل کو کیا جاتا ہے تو اگین اس ویریبل میں 1 ایڈ کیا جاتا ہے, انکریمنٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس ویریبل کا ریفرنس ریٹرن کیا جاتا ہے. دیٹ از دی کروشل ڈفرنس بٹوین پوسٹ انکریمنٹ اینڈ پری انکریمنٹ. پری انکریمنٹ میں ویلیو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد, انکریمنٹ کرنے کے بعد اس ویریبل کا ریفرنس ریٹرن کیا جاتا ہے. پوسٹ انکریمنٹ میں ویلیو ریٹرن کی جا رہی تھی, اور وہ بھی پریویس ویلیو. اسی طرح پری ڈیکریمنٹ جو ہے اس کا بہیویئر بھی اسی لائن کے اوپر ہے کہ پہلے اس کی ویلیو ڈیکریمنٹ بائی 1 کی جاتی ہے اور پھر اس کا ریفرنس ریٹرن کیا جاتا ہے. Here is the crucial difference through example. Code snippet. First line int y is equal to 2. y variable int type کا 2 سے initialize کیا جا رہا ہے. Second line میں ہم اسکرین کے اوپر y کو پری انکریمنٹ کر کے اس کی آؤٹ پٹ شو کروانا چاہتے ہیں. That is سی آؤٹ انسرشن آپریٹر پلس پلس y, that is pre increment y, and then insertion end line. اور دوسری لائن کے اوپر ہم دوبارہ خالی y کی ویلیو کو اسکرین کے اوپر پرنٹ کرا رہے ہیں. سی آؤٹ انسرشن آپریٹر y, انسرشن آپریٹر اینڈ لائن. سو جو دوسری لائن ہے جہاں پہ پری انکریمنٹ کا آپریٹر یوز کیا گیا ہے, وہاں پہ y کی ویلیو جو کہ کرنٹ ویلیو 2 ہے, اس میں 1 انکریمنٹ کر کے اسے 3 کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کا ریفرنس ریٹرن کیا جا رہا ہے. y کا ہی ریفرنس ریٹرن کیا جا رہا ہے. سو کیونکہ y کا ریفرنس ریٹرن کیا جا رہا ہے, ایلیس ریٹرن کیا جا رہا ہے, اس میں کرنٹ ویلیو 3 پڑی ہوئی ہے, وہ 3 اسکرین کے اوپر آ جاتی ہے. اور وہ آپ آؤٹ پٹ پہ دیکھ رہے ہیں
lower half of your screen 3 نظر آ رہا ہے پہلی لائن میں, اور دوسری لائن میں بھی آپ کو 3 نظر آ رہا ہے, کیونکہ دوبارہ جب پرنٹ کروایا گیا تھا y تو اس کی ویلیو 3 ہی تھی, وہ آپ کو اب 3 نظر آ رہا ہے. یہ ڈفرنس تھا پوسٹ انکریمنٹ اور پری انکریمنٹ میں. پوسٹ میں پہلے انکریمنٹ ضرور ہوتا ہے لیکن پریویس ویلیو ریٹرن ہوتی ہے. تو پچھلی اسکرین جو آپ نے دیکھی تھی اس میں 2 ریٹرن ہو رہا تھا کیونکہ پوسٹ انکریمنٹ کیا گیا تھا. یہاں پہ کیونکہ پری انکریمنٹ کیا جا رہا ہے اس لیے آؤٹ پٹ کی پہلی لائن میں 3 نظر آ رہا ہے. پہلے انکریمنٹ کیا, 2 کی ویلیو 3 ہوگی, اور پھر اس ویریبل y کا ریفرنس ریٹرن کر دیا. y میں 3 ہی پڑا ہوا تھا, اس لیے اسکرین پہ آپ کو پہلی لائن میں 3 نظر آ رہا ہے. یہی چیز اب آپ کو ریفرنس ریٹرن کر رہا ہے, اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. اسی چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں میں. پہلی لائن میں کوڈ سنائپٹ میں ہم نے x کو 2 سے انیشلائز کیا ہے, y کو 2 سے انیشلائز کیا ہے, دونوں ان ٹائپ کے ہیں. دوسری لائن میں ہم اگین پری انکریمنٹ آپریٹر 2 دفعہ لگانا چاہ رہے ہیں ان سکسیشن, پلس 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 y. یہاں پہ کمپائلر ایرر نہیں دے رہا, سو وہ 2 دفعہ پری انکریمنٹ آپریٹر لگانے دے رہا ہے. پوسٹ انکریمنٹ نہیں لگانے دیے تھے, پہلے ہم نے دیکھا تھا اس نے ایرر دے دی تھی. ہو کیا رہا ہے؟ سو پری انکریمنٹ آپریٹر جو ہے وہ ایک قسم کا رائٹ ٹو لیفٹ کام کر رہا ہے. سو وائی کے ساتھ جو متصل ایڈجوائننگ پلس پلس ہے وہ پہلے چلا, وائی کی ویلیو 2 سے 3 ہو گئی, اور جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ آئے تھے اس آپریٹر نے جو چیز ریٹرن کی وہ ریفرنس ٹو دی ویریبل وائی ریٹرن کیا. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ریفرنس جو ہے وہ ایلیس ہے, ایک دوسرا نام ہے کسی چیز کا. سو جب ریفرنس ریٹرن کیا بیسیکلی ویریبل ریٹرن ہو رہا ہے. تو جب ویریبل ریٹرن ہوا تو اس ویریبل کے اوپر دوبارہ ہم پلس پلس کا آپریٹر لگا سکتے ہیں. تو جب دوبارہ پلس پلس کا آپریٹر اس ویریبل پہ لگا تو اس ویریبل کی ویلیو اب 3 سے 4 ہو گئی. دس از دی پروفاؤنڈ effect of returning a value versus returning a reference. ریفرنس جو ہے ایک قسم کا ویریبل, اسی وجہ سے یہ پاسبل ہو چکا. اسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے آپ اسکرین کے اوپر اپنی 4th لائن دیکھیے. یہاں پہ ہم پلس پلس وائی پری انکریمنٹ وائی کے اوپر کر رہے ہیں اور پھر اسے ایز این ایل ویلیو یوز کر رہے ہیں اسائنمنٹ آپریٹر کا. پلس پلس وائی از اکول ٹو ایکس, اور کمپائلر یہاں پہ بھی شور نہیں کر رہا. اگین وہ اس لیے شور نہیں کر رہا کہ پلس پلس وائی از ریٹرننگ اے ریفرنس. ریفرنس از اے ویریبل اینڈ ویریبل کین ایکٹ ایز این ایل ویلیو. ویریبل کی ویلیو چینج کی جا سکتی ہے اسائنمنٹ آپریٹر کے ذریعے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. سو وائی جو ہے جس میں پہلے 4 آ چکا ہوا ہے, پری انکریمنٹ کا آپریٹر اسے 5 کرتا ہے, لیکن اسائنمنٹ کا آپریٹر جو ہے اس میں ایکس کی ویلیو اسائن کر دیتا ہے. ایکس میں کیونکہ 2 پڑا ہوا ہے اس لیے آپ اسکرین کے لوور ہاف پہ دیکھیے جو لاسٹ لائن آؤٹ پٹ کی ہے وہ آپ کو 2 شو کرا رہی ہے. پری انکریمنٹ نے وائی کی ویلیو ضرور چینج کی, لیکن اس کے بعد اس کی ویلیو اوور رائٹ ہو گئی ایکس کی ویلیو سے اسائنمنٹ کی وجہ سے. دیٹ از دی کروشل ڈفرنس, اور یہ آپ کو ہیلپ کرے گا یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کے لیے. اپنی جو کلاس لکھ رہے ہیں اس کے لیے پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ کے فنکشنز کو لکھنے کی, ان کا پروٹوٹائپ ڈکلیئر کرنے کی. آئیے اب ہم اپنی کلاس جو کہ کمپلیکس ہم یوز کرتے آئے ہیں اس کے لیے پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ کا آپریٹر لکھتے ہیں. پری انکریمنٹ کی فنکشنلٹی یہ ہے کہ اس کے ریئل پارٹ میں 1 ایڈ کر دے گی, اور پوسٹ انکریمنٹ بھی اس کے ریئل پارٹ میں 1 ایڈ کرے گی. امیجنری پارٹ کو ہم چینج نہیں کریں گے. یہ فنکشنلٹی ہے پری انکریمنٹ کمپلیکس کے لیے جو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پری انکریمنٹ کا آپریٹر, اس کا پروٹوٹائپ اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے ہے. دس از کمپلیکس ریفرنس آپریٹر پلس پلس ایز اے ممبر فنکشن. یونری آپریٹر ہے, ممبر فنکشن کے طور کے اوپر یہ کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا, تو اس نے کوئی پیرامیٹر نہیں لیا. ریٹرن ٹائپ ہم ریفرنس ریٹرن کر رہے ہیں. کیوں ریفرنس ریٹرن کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ آئے ہیں کہ پری انکریمنٹ ریفرنس ریٹرن کرتا ہے, اسی لیے ہم پلس پلس وائی از اکول ٹو ایکس کر سکے. تو یہاں پہ یہ ریفرنس ریٹرن, اور اس کے نیچے گرین سے کلر میں دکھایا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اسے ایز اے نان ممبر فنکشن ڈکلیئر کرنا ہے تو کیسے کریں گے.
friend complex reference operator plus plus and then takes one parameter that is complex reference. जिस ऑपरेटर के ऊपर हम ये प्री इंक्रीमेंट का फंक्शन लगा रहे हैं वो एज ए पैरामीटर आ जाएगा. कोड इसका बड़ा सिंपल है. मेंबर फंक्शन के तौर के ऊपर रियल पार्ट में एक ऐड कर रहे हैं और जो इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि हम रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं करंट ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर ये प्री इंक्रीमेंट का फंक्शन ऑपरेटर कॉल किया गया है. दैट इज रिटर्न स्टार दिस इज ए पॉइंटर टू द करंट ऑब्जेक्ट. जब हमने उसे डी रेफरेंस कर लिया स्टैरिक्स के जरिए तो वो एक किस्म का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स रेफरेंस. तो एक रेफरेंस रिटर्न किया जाए. एज ए नॉन मेंबर फंक्शन कोई खास फर्क नहीं है. नाउ जो कि पैरामीटर में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आया है, एच ऑब्जेक्ट आया है, वो हम क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन था तो एच डॉट रियल प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया और उसी ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न कर दिया रिटर्न एच, इसलिए क्योंकि हमने उसका रेफरेंस रिटर्न करना. नाउ यू कैन राइट दिस थिंग. कॉम्प्लेक्स के वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं और उनके ऊपर प्री इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगा सकते हैं. और प्री इंक्रीमेंट का ऑपरेटर क्योंकि रेफरेंस रिटर्न कर रहा है कॉम्प्लेक्स के केस में, इसलिए हम इसको एज एन एल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं. स्क्रीन के ऊपर आखिरी लाइन जो आप देख रहे हैं दैट इज प्लस प्लस h1 इज इक्वल टू. सो प्लस प्लस h1 इज बीइंग यूज्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर. कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा इसलिए क्योंकि प्लस प्लस ने जो चीज रिटर्न की है वो रेफरेंस है. रेफरेंस इज एन ऑब्जेक्ट. पोस्ट इंक्रीमेंट उसका हमने फंक्शन लिखना है, उस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है इसी कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए. ये भी यूनरी ऑपरेटर है. अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल किया जाए तो प्री इंक्रीमेंट है और कौन सा कॉल किया जाए तो पोस्ट इंक्रीमेंट है. यूनरी ऑपरेटर एज ए मेंबर फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेता और एज ए नॉन मेंबर फंक्शन एक पैरामीटर लेता है. वो पैरामीटर कौन सा होता है जिसके ऊपर ये प्री या पोस्ट इंक्रीमेंट का ऑपरेटर कॉल किया जा रहा है. सो कंपाइलर के लिए कोई तरीका नहीं है कि इनमें डिफरेंशिएट कर सके. सो लैंग्वेज बनाने वाले मजबूर हुए कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करवाना है तो कुछ किया जाए, मजीद किया जाए. सो उसके लिए उन्होंने जो सोल्यूशन ढूंढा वो यूं था कि एक डमी इंट पैरामीटर भिजवाया जाए. अब हर सूरत में डमी इंट पैरामीटर होगा ताकि कंपाइलर डिफरेंशिएट कर सके कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. ये स्क्रीन पे आप देखिए यही लिखा हुआ है कि अगर एज ए मेंबर फंक्शन पोस्ट इंक्रीमेंट को आप ओवरलोड कर रहे हैं तो उसे आप एक पैरामीटर देंगे, डमी पैरामीटर इंट टाइप का होगा. और अगर आप उसे एज ए नॉन मेंबर फंक्शन कोड कर रहे हैं, डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं, तो वो दो पैरामीटर लेगा. पहला पैरामीटर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये पोस्ट इंक्रीमेंट का फंक्शन अप्लाई किया जा रहा है और दूसरा डमी पैरामीटर इंट टाइप का. जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इसकी फंक्शनैलिटी में जानी चाहिए वो स्क्रीन के ऊपर मैंने दोबारा लिख के रीइटरेट कर रहा हूं. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो ये है कि पोस्ट इंक्रीमेंट में करंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि वो हमने रिटर्न करनी होती है, करंट वैल्यू एक्ट करती है एज ए प्रीवियस वैल्यू. सो करंट वैल्यू को हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट एक कर देते हैं और फिर जो ये टेम्परेरी वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर की होती है उस वैल्यू को हम रिटर्न कर देते हैं. यही खुलासा है उस चीज का जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन में देखा था पोस्ट इंक्रीमेंट की. ये प्रोटोटाइप है पोस्ट इंक्रीमेंट का और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने की हैं. पहली तो रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप इज कॉम्प्लेक्स हेयर, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स रेफरेंस. और आपको पता है कि अगर आप रिटर्न वैल्यू कोई टाइप देते हैं तो इसका मतलब है द वैल्यू इज बीइंग रिटर्न, जी, जिसे रिटर्न बाय वैल्यू कहते हैं. वैल्यू रिटर्न हो रही है, रेफरेंस रिटर्न नहीं हो रहा. और दूसरा डिफरेंस जो है
وہ ہے کہ ایک ڈمی پیرامیٹر انٹ لے رہا ہے جو کہ پری انکریمنٹ کے طور پہ کچھ نہیں لے رہا تھا. Now this is the differentiation on which compiler banks. اگر پوسٹ انکریمنٹ ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آپریٹر پلس پلس جو فنکشن ہے جو پیرامیٹر انٹ لے رہا ہے وہ اسے انووک کرے گا. کوڈ سمپل ہے. ممبر فنکشن کے طور کے اوپر اس کا کوڈ اسکرین پہ آپ کو دکھایا گیا ہے. امپورٹنٹ چیز جو نوٹ کرنے کی ہے اور جو جان بوجھ کے یہاں پہ کی گئی ہے, جو پیرامیٹر یہاں پہ ہے اس کی ٹائپ انٹ دی گئی ہے, پیرامیٹر کا نام نہیں دیا گیا. اینڈ دس از نو ایرر. اگر آپ کسی پیرامیٹر کو یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو بے شک آپ اس کا پیرامیٹر جو ویریبل ہے اس کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ اس کی ٹائپ مینشن کر دیجئے, اور یہاں پہ صرف ٹائپ مینشن کی گئی ہے جسٹ ٹو ایمفیسائز دی فیکٹ دیٹ دس از اے ڈمی ویریبل اینڈ دس از ناٹ ٹو بی یوز ود ان دی باڈی آف دس فنکشن. پہلی لائن اس فنکشن کی کمپلیکس ٹی از اکول ٹو asterisk this. This is pointing to current object. Dereferencing this gives us the value of the object. وہ current value لے کے ہم ایک temporary variable t میں اسے store کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے store کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ previous value return کرنی ہوتی. اس کے بعد real part میں ہم نے ایک increment کر دیا, real plus is equal to 1, اور آخر میں جو temporary variable میں ہم نے value store کی ہوئی تھی which is now the previous value, اب ہم اس کو ریٹرن کر رہے ہیں. آبجیکٹ میں ایک انکریمنٹ ہو گیا ہے, ریئل پلس از اکول ٹو 1. جو سیکنڈ لائن کوڈ کی ہے, باڈی کی ہے, وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے ویریبل میں آبجیکٹ میں ایک انکریمنٹ کر دیا ہے, لیکن ریٹرن جو ہے اس کی پریویس ویلیو کو کرنا تھا جو کہ ہم نے اسٹور کر لی تھی ٹیمپرری ویریبل ٹی میں, اور وہ ویلیو ریٹرن کی جا رہی ہے. ریٹرن ٹائپ از کمپلیکس. So whatever is being returned is a value, is not a reference. اسی وجہ سے post increment, post decrement cannot act as L value. اور یہ اس کا کوڈ جب post increment کا آپریٹر اوورلوڈ کیا جا رہا ہے as a non-member function, friend non-member function. کوڈ ویسا ہی ہے, کوئی خاص فرق نہیں. Now this is an example جی. Complex H1, H2, H3, H1 plus plus. This is a simple operation that you can perform. But the next line which is in yellow, اگر آپ یہ اسکرین پہ لکھیں گے تو ایرر آئے گی, اور ایرر آنی چاہیے, اور وہ H3 پلس پلس جو کہ اسائنمنٹ آپریٹر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے, اس وجہ سے یہ ایرر آ رہی ہے, کیونکہ ابھی ہم نے کوڈ دیکھا وہ ویلیو ریٹرن کرتا ہے, ریفرنس ریٹرن نہیں کرتا. ویلیو ایکٹس فار آل پریکٹیکل پرپزز ایز اے کانسٹنٹ. کانسٹنٹ کی ویلیو چینج نہیں کر سکتے ہیں, یا کانسٹنٹ اٹ سیلف کین ناٹ ایکٹ ایز این ایل ویلیو. اس وجہ سے یہ ایرر آ رہی. پری اور پوسٹ ڈیکریمنٹ ایگزیکٹلی انہی لائنس کے اوپر امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں, کوئی خاص فرق نہیں ہے, صرف پلس کی جگہ مائنس آ جائے گا اگر ہم اسے کمپلیکس کلاس کے لیے ان آپریٹرس کو اوور لوڈ کریں. اس کے ساتھ ہی ہم یونری آپریٹرس ختم کر رہے ہیں. ہم نے 3 ایگزامپل دیکھ لی, یونری مائنس کی اور پری اینڈ پوسٹ انکریمنٹ کی دیکھ لی. اب ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ نیا ٹاپک جو ہے یہ اگین آپریٹر سے ہی کنسرنڈ ہے, لیکن ایک خاص ٹائپ کے آپریٹر سے, اور وہ یہ ہے ٹائپ کنورژنس. آپ کو پتا ہے کہ سی پلس پلس آٹومیٹیکلی ٹائپ کورس کر دیتا ہے اگر ٹائپس کمپیٹیبلس ہوں, اور آپ اسکرین کے اوپر یہ ایگزامپلس بھی دیکھ رہے ہیں. انٹ ایف از اکول ٹو 0.021. ایف جو ہے انٹ ٹائپ کا ویریبل ہے, لیکن اسے جس ویلیو سے انیشلائز کیا جا رہا ہے وہ ریئل ہے, فلوٹ یا ڈبل ٹائپ کی ہے. کمپائلر آٹومیٹیکلی فلوٹ ٹائپ کو کورس کر دے گا, کنورٹ کر دے گا انٹ میں, اور ویلیو جو ہے وہ ویریبل ایف میں اسائن کر دی جائے گی. یہاں پہ اچھے کمپائلر جو ہیں کمپائلیشن کے ٹائم کے اوپر وارننگ ضرور دیں گے کہ میں ٹائپ کورس تو کر رہا ہوں, لیکن دیر از اے ڈینجر دیٹ سم پارٹ آف دی ویلیو may be lost یا some value may be lost. اور وہ واضح سی ریزن ہے کہ ریئل نمبر کین اسٹور مچ مور دین دی انٹ, اور خاص طور پہ اس کا
جو ڈیسیمل پارٹ ہے وہ تو آلموسٹ لوز ہوگا ہی ہوگا. تو اچھا کمپائلر اس کوشچن پہ وارننگ دے گا. لیکن اگر آپ نے جو اگلی لائن دکھا رہی ہے ڈبل جی از اکول ٹو 34, جی ڈبل ٹائپ کا ہے, 34 از اے انٹیجر کانسٹنٹ, لٹرل کانسٹنٹ, 34 کی ویلیو کو وہ آٹومیٹیکلی ڈبل میں کنورٹ کر کے کوورس کر کے جی کو اسائن کر دے گا, اور یہاں پہ کمپائلر وارننگ نہیں دے گا. سو امپلیسٹ ٹائپ کنورژن جو ہوتی ہیں وہ ٹائپ کوورژن کہلاتی ہیں, اور لینگویج جو ہے سی پلس پلس کی لینگویج, اس نے رولز بتائے ہوئے ہیں کہ کون کون سی ٹائپس میں کمپائلر آٹومیٹیکلی ٹائپ کوورژن کر دے گا. انٹ ہو, فلوٹ ہو, ڈبل ہو, کریکٹر ہو, ان سب میں وہ آٹومیٹیکلی ٹائپ کوورژن کر دیتا ہے. سو دس از ون کائنڈ آف ٹائپ کنورژن, implicit type conversion, that is the ones that the compiler can do automatically, and these are called type coercions. دوسری ٹائپ کنورژنس جو ہیں وہ یوزر ایکسپلسٹلی کمپائلر کو کہتا ہے کہ آپ کیجئے, اور ایسی ٹائپ کنورژنس کو ٹائپ کاسٹنگ کہتے ہیں. اسکرین پہ آپ ایگزامپل دیکھیے کوڈ کا سنائپٹ, انٹ جی از اکول ٹو ود ان پیرنتھسز انٹ 0.0210. جی انٹ ٹائپ کا ویریبل ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور کمپائلر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویلیو کو آپ نے انیشلائز کرنا ہے 0.210 سے, لیکن ساتھ اسے ایکسپلسٹلی آرڈر کر رہے ہیں کہ آپ پہلے اس ریئل ویلیو کو انٹ میں کنورٹ کیجئے, اور اس کے بعد جو ریزلٹ آئے اس سے جی کو انیشلائز کیجئے. دس از ٹائپ کاسٹنگ. پچھلی اسکرین پہ آپ نے جو دیکھا تھا, اگر آپ یہ کمپائلر کو ایکسپلسٹلی آرڈر نہ بھی کریں تو بھی اس نے ٹائپ کوورژن کر دینی تھی, ریزلٹ دونوں کیسز میں ایک ہی آنا تھا. لیکن یہاں پہ یوزر جو ہے ایکسپلسٹلی کمپائلر کو کہہ رہا ہے کہ آپ ٹائپ کنورژن کیجیے, ٹائپ کاسٹنگ کیجیے. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس اسٹیج کے اوپر ٹائپ کاسٹنگ کروایا کیجیے. اس سے اس اسٹیج کے اوپر, آپ کی لرننگ اسٹیج کے اوپر, آپ کو ریئلی پتا چل جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا کرنا چاہ رہا ہوں. پچھلی اسکرین کے اوپر جو کوڈ دیکھا تھا, اگر آپ وہ بھی لکھ دیں تو بھی چل جائے گا, لیکن یہ پاسبلٹی ہے آپ کو پتا ہی نہ چلے کہ انڈرنیتھ ہو کیا رہا ہے, سی لینگویج کا کمپائلر کیا کر رہا ہے. یہ اگر آپ کوڈ جو اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ یہ لکھ کے دیں گے, جو بھی اس کوڈ کو پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ جس نے بھی یہ کوڈ لکھا ہے اسے پتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, کہ وہ ایک فلوٹ ٹائپ کو انٹ میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیپر ہے سی پلس پلس لینگویج کی. سیکنڈ لائن بھی یہی کر رہی ہے, ڈبل ایچ از اکول ٹو ڈبل 35. یہ دو ڈفرنٹ سینٹیکس ہیں جو کہ سی پلس پلس میں یوز کیے جاتے ہیں. ایک میں جس ٹائپ میں آپ اسے کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی ویلیو کو, اسے ود ان پیرنتھسز دیتے ہیں, جبکہ دوسرے سینٹیکس میں جس ویلیو کو آپ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسے پیرنتھسز میں دیتے ہیں. دونوں آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہیں. لیکن یہ سی اسٹائل میں ٹائپ کنورژن ہے. سی پلس پلس میں ٹائپ کاسٹنگ کے لیے سینٹیکس علیحدہ سے یوز ہوتا ہے, اور وہ میں پھر کسی سبسیکوینٹ لیکچر میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا کہ سی پلس پلس میں ٹائپ کاسٹنگ کیسے کی جاتی. سو سیکنڈ لائن میں آپ 35 جو کہ انٹیجر لٹرل کانسٹنٹ ہے, اس کو کمپائلر سے کہہ کے فورس کروا رہے ہیں کہ اس کی ٹائپ کو چینج کر کے ویلیو جو ہے اس کی کنورٹ کر دی جائے فلوٹ میں یا ڈبل میں, اور وہ ڈبل جو ہے وہ پھر اس سے ایچ کو انیشلائز کر دیا جائے. کلاس از اے میکنزم فار یوزر ٹو ڈیفائن ہز اور ہر اون نیو ٹائپ. ہم نے پیچھے آپریٹرز اوور لوڈنگ دیکھی. لینگویج ڈیزائنر نے آپریٹر اوور لوڈنگ اس لیے دی کہ یوزر ڈیفائن ٹائپ بھی ویسے ہی ایکٹ کریں جیسے کہ نارمل پری ڈیفائن ٹائپس ہیں. انٹ پلس, انٹ فلوٹ, ڈبل, وہاں پہ آپ پلس مائنس ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں. تو اگر یوزر ڈیفائن ٹائپ میں اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پہ بھی پلس ملٹیپلیکیشن مائنس وغیرہ کر سکیں. اسی فلسفی کے تحت اگر پری ڈیفائن ٹائپس میں ٹائپ کوورژن اور ٹائپ کاسٹنگ ہو سکتی ہے, تو کیا یوزر ڈیفائن ٹائپس میں بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہونی چاہیے, اور لینگویج ڈیزائنر نے اس کی فیسلٹی بھی دی ہے. دو طرح سے ٹائپ کنورژن ہونی چاہیے یوزر ڈیفائن ٹائپس کے لیے.
ایک تو کسی اور ٹائپ سے اس کرنٹ ٹائپ میں جو کہ یوزر ڈکلیئر اور ڈیفائن کر رہا ہے اس میں کنورٹ کیا جائے، اور دوسرا کرنٹ ٹائپ کے ویریبل سے کسی اور ٹائپ کے ویریبل میں کنورژن ہو سکے. اور یہ دونوں C++ الاؤ کرتا ہے دونوں ٹائپ کی کنورژنس کو. آئیے آپ دیکھتے ہیں کیسے. اگر آپ نے کسی اور ٹائپ سے کرنٹ ٹائپ سے میری مراد وہ کلاس جو آپ لکھ رہے ہیں اس میں کنورژن کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک کنسٹرکٹر چاہیے جو کہ ایک پیرامیٹر لیتا ہو، سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر ہم پہلے دیکھ آئے ہوئے یوز کرتے آئے، لیکن ہم نے کبھی اسے اس اینگل سے نہیں دیکھا. اب میں چاہ رہا ہوں آپ اسے اس اینگل سے بھی دیکھیے. سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر ایکٹس ایز اے ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر. پیرامیٹر کی جو ٹائپ ہے اس ٹائپ کو وہ کنورٹ کر کے آپ کو نیا آبجیکٹ اس کرنٹ ٹائپ کا دیتا ہے. جبکہ کرنٹ ٹائپ سے جو کلاس آپ لکھ رہے ہیں اس سے اگر آپ نے کسی اور ٹائپ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ آپریٹر اوور لوڈ کرتے ہیں. آئیے اب ہم دونوں کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. یہ کلاس اسٹرنگ کا کوڈ پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں، اور میں نے یلو میں اس کا سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر جو ہے وہ کیا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھیے، اور ہم اسی پہ جانا چاہ رہے ہیں. اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ انٹ ٹائپ کے ویریبل کو کنورٹ کریں اسٹرنگ ٹائپ کے آبجیکٹ. یہ فنکشنلٹی ہے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. ٹائپ کنورژن. انٹ دیا گیا ہے لیٹس سے 345 which is an integer which is a literal constant. اس کو کنورٹ کر کے اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیا جائے اور وہ اسٹرنگ کی ویلو جو ہے وہ 345 ہو. اور here 345 is a string, it's not an integer. یہ ہم ٹائپ کنورژن چاہ رہے ہیں. یہ اسکرین کے آپ کے سامنے اس کا کوڈ ہے. پہلی لائن تو صرف ہم سی آؤٹ کر رہے ہیں کہ جب بھی یہ کنسٹرکٹر کال ہو اسکرین کے اوپر ایک قسم کا میسج سا آ جائے کہ کنسٹرکٹر جو ہے یہ کال کیا گیا ہے. اور اس کے آگے ایک کوڈ ہے. پہلے ہم ٹیمپریری ایرے ڈکلیئر کر رہے ہیں 15 کریکٹرز کی. 15 کریکٹر کی اس لیے کر رہے ہیں کہ اسٹرنگ جو انٹیجر جو ہے وہ نارملی 4 بائٹ کا ہوتا ہے، اور ڈیسیمل میں وہ آلموسٹ 10 ڈیجٹ کا ڈیسیمل آ سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس 10 ڈیجٹ کے ڈیسیمل نمبر کو کورسپونڈنگلی اسٹرنگ میں کنورٹ کرنا ہے، کریکٹرز میں کنورٹ کرنا ہے. اس لیے ہم نے یہ ایک ٹیمپریری سی ایرے بنائی ہے یہاں. اس کے بعد اگلا ایک پری ڈیفائنڈ فنکشن یوز کر رہے ہیں انٹ ٹو الفا کا IT0A جو کہ پری ڈیفائنڈ ہے. اس کا پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ انٹ ہوتا ہے جس کو کنورٹ کیا جانا ہے کورسپونڈنگ الفابیٹک کریکٹرز میں. اس کے بعد جو دوسرا پیرامیٹر ایرے ہے یہ انٹ کی ویلیوز کو کورسپونڈنگ الفابیٹ کی ویلیو میں کنورٹ کر دے گا، کریکٹرز ویلیو میں کنورٹ کر دے گا. اور تیسرا پیرامیٹر جو ہے وہ بیس ہے کہ انٹ کو جب کنورٹ کرنا ہے تو کس بیس میں کنورٹ کرنا ہے. یہ بیس 10 ہے جس میں سے کنورٹ کرنا ہے. I2A جب انٹ کو کنورٹ کر کے ایرے میں رکھے گا، جیسے 345 ہے تو وہ اسے کنورٹ کر کے کریکٹر 3، کریکٹر 4 اور کریکٹر 5 یہ 3 ایرے کی پوزیشن میں 0، 1 اور سیکنڈ پوزیشن میں رکھ دے گا اور اسے نل ٹرمینیٹ بھی کروا دے گا. سو اگلی لائن جو ہے وہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو انٹ ہے یہ کتنی، اس نے جو بفر جو ایرے ہم نے ڈکلیئر کیا تھا ٹیمپریری کریکٹر ایرے اور سائز 15، اس میں ایکچولی اس نے کتنی جگہ گھیری ہے. اور وہ اسٹرنگ لینتھ کا فنکشن یوز کر کے ہم نے سائز کا جو ڈیٹا ممبر ہے اس میں اس کی ویلیو کو ڈال دیا. جو اسٹرنگ بنا ہے انٹ سے اس کا سائز کیا بنا ہے ان ٹرمز آف اسٹرنگ. اور اس کے بعد اگلی 2 لائنیں ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، وہ ہم ڈائنامیکلی میموری ایلوکیٹ کرا رہے ہیں اپروپریٹ ٹائپ کی. اس میموری کو پوائنٹ کروا رہے ہیں بفر پوائنٹر کے ذریعے اور پھر اسٹرنگ کاپی کروا دیا. سو یہ کوڈ ہے جو کہ یوز کیا گیا ہے انٹ کو کنورٹ کرنے کے لیے اسٹرنگ میں، آٹومیٹک ٹائپ کنورژن. اور جو دوسرا آپ اسکرین کے اوپر فنکشن دیکھ رہے ہیں وہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کہ گیٹ اسٹرنگ پوائنٹر ہے، کانسٹنٹ ممبر فنکشن ہے.
جو کہ بفر پوائنٹر کی ویلیو کو ریٹرن کر رہا ہے. یہ کوڈ سنائپٹ اسٹرنگ s از اکول ٹو 345. 345 از اے لٹرل انٹیجر, اور یہ لٹرل انٹیجر جو ہے یہ کون سا کنسٹرکٹر کال ہوگا؟ یہاں پہ ایک ہی کنسٹرکٹر ہے جو کہ پاسبلی کال ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر ہی ہے, کنسٹرکٹر دیٹ ٹیکس ون پیرامیٹر آف ٹائپ انٹیجر. اور اگلی لائن میں سمپلی ہم یہ کر رہے ہیں کہ گیٹ اسٹرنگ پوائنٹر سے بفر پوائنٹر لیا, اور دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ آبجیکٹ اسٹرنگ ایس بنا ہے اس میں کیا ہے, اور ہم اسے پرنٹ کروا رہے ہیں اسکرین کے اوپر. اور یہ دیکھیے ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر کال ہوا, اور آبجیکٹ جو بنا اس میں اسٹرنگ ہے 345. دس 345 از اے اسٹرنگ, دس از ناٹ این انٹیجر. کمپائلر نے کیا کیا؟ کمپائلر نے آٹومیٹک کنورژن کی, انٹ کو لیا, اس کو کنورٹ کر کے ایک اسٹرنگ ٹائپ کا آبجیکٹ بنا دیا. دس از ٹائپ کنورژن, آٹومیٹک ٹائپ کنورژن. ہم نے جو ابھی کوڈ کا سنائپر دیکھا تھا جس میں یہ کام ہو رہا تھا, اسٹرنگ s از اکول ٹو 345, اس میں ہم نے کہیں کمپائلر کو ایکسپلسٹلی نہیں کہا کہ آپ یہ یوز کیجئے ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر. وی ڈیڈنٹ سے دیٹ, لیکن کمپائلر نے خود بخود سے یہ کام کر لیا. ایک لحاظ سے یہ کام اچھا کیا, لیکن کچھ اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں, وہ آپ کو ضرور پتہ چلنے چاہیے. اور یہ ڈرا بیکس جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کلاس میں ہی اس قسم کے ڈرا بیکس آ جائیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے. اور یہ دیکھیے کوڈ سنائپٹ, پہلی لائن اسٹرنگ s از اکول ٹو a, دس از کریکٹر a, اور ہم نے ایسا کوئی کنسٹرکٹر نہیں دیا جو کہ پیرامیٹر کریکٹر ٹائپ کا لیتا ہے. ہمارے خیال میں ایرر آنی چاہیے, لیکن کمپائلر نے ایرر نہیں دی. کمپائلر نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا کنسٹرکٹر ہے جو کہ کریکٹر لیتا ہے. نہیں ہے. کوئی ایسا کنسٹرکٹر ہے جو کہ میں کریکٹر کی ٹائپ کو آٹومیٹیکلی چینج کر دوں اور پھر وہ کنسٹرکٹر مل جائے؟ اس نے کہا ہاں, اگر میں کریکٹر کو انٹ میں چینج کر دوں تو آئی ہیو اے کنسٹرکٹر سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر دیٹ ٹیکس ایز انٹ. تو وہ کیپیٹل اے کریکٹر کو کمپائلر آٹومیٹیکلی ٹائپ کورس کر کے انٹ میں کر دیتا ہے, اور انٹ میں اس کی ویلیو 65 ہے, اور اس 65 کو لے کے اب وہ ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر جو ہے سنگل پیرامیٹر والا جو انٹ لیتا ہے اسے کال کر دیتا ہے. اور یہ اب آپ کی اسکرین کے اوپر اس کوڈ سنائپٹ کی یہ آ گئی. اسٹرنگ انٹ کالڈ, دیٹ از ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر کالڈ, جو کہ انٹ کا پیرامیٹر لے رہا ہے, اور اس نے انٹ جو تھا 65 جو کہ آسکی ایکویولنٹ نمبر ہے کریکٹر اے کا, 65 کو اس نے ایز اے اسٹرنگ بنا دیا, دیٹ از 6 کریکٹر فالوڈ بائی کریکٹر 5, اور اس کا سائز جو ہے اس کا وہ 2 ہے. بجائے اس کے کہ شاید ہم نے وہ لائن لکھی تھی کہ ایک اسٹرنگ آبجیکٹ بنائے جس میں اے پڑا ہو, ہوا یہ کہ اسٹرنگ آبجیکٹ جو بن گیا لیکن اس میں اسٹرنگ جو ہے وہ 6 اور 5 کریکٹر کی, اور اس کا سائز 2 ہے. یہ ڈرا بیک ہے آٹومیٹک ٹائپ کنورژن کا. اور جب بھی آپ یہ یوز کریں کیئر سے یوز کریں. بلکہ لینگویج نے ایک فیسلٹی پرووائڈ کی ہے کہ آٹومیٹک ٹائپ کنورژن نہ ہو سکے, وہ ایکسپریسٹ کا کی ورڈ ہے. سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر کے ساتھ اگر آپ پہلے ایکسپریسٹ لگا دیں تو کمپائلر آٹومیٹک ٹائپ کنورژن نہیں کرتا. اور یہ اسکرین کے آپ کے اوپر سامنے ہے کہ سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر کے ساتھ ایکسپریسٹ لگا دیا گیا ہے. دس از اے کی ورڈ, دیٹ از دس از ٹو بی انووکڈ اونلی وین ایکسپلسٹلی ٹولڈ ٹو ڈو سو. یہ دیکھیے اسٹرنگ ایس, دیٹ از فائن, ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا, ایس از اکول ٹو اے. اب یہاں پہ آٹومیٹک ٹائپ کنورژن نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ ہم نے سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر کے ساتھ ایکسپلسٹ لگا دیا تھا, آٹومیٹک ٹائپ کنورژن نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ ایکسپلسٹلی کمپائلر کو کہہ سکتے ہیں S1 از اکول ٹو اسٹرنگ 101. یہ آپ ایکسپلسٹلی اسے کہہ رہے ہیں کہ 101 جو کہ انٹ ہے اسے کنورٹ کرے, اور اسے اگلی لائن دس از اے ایکویولنٹ سینٹیکس. کمپائلر کو آپ ایکسپلسٹلی کہہ رہے ہیں کہ ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر کو یوز کیا جائے. دوسری طرح کی ٹائپ کنورژن کرنٹ ٹائپ سے کسی اور ٹائپ میں کنورٹ کرنا. ہم ایک آپریٹر کو اوور لوڈ کرتے ہیں, اور یہ اس آپریٹر کا جنرل سینٹیکس ہے.
टाइप 1 कोलन कोलन ऑपरेटर टाइप 2। ये मेंबर फंक्शन होना चाहिए, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और जो टाइप 2 आपको सिंटेक्स में नजर आ रही है दैट इज द एक्चुअल रिटर्न टाइप। टाइप 1 तो वो करंट क्लास है जिसका ये मेंबर फंक्शन बन रहा है। ये देखिए स्ट्रिंग क्लास, इसके हमने 2 टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर्स ओवरलोड कर रहे हैं कि स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो जाए और दूसरा जो है वो कैरेक्टर पॉइंटर में रिटर्न हो जाए। ये इंट के लिए कोड है, हम चेक करते हैं अगर उसका साइज ग्रेटर देन 0 है तो प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं आस्की टू इंट, और वो पैरामीटर लेता है सी स्ट्रिंग, वो हमने बफर पॉइंटर दे दिया क्योंकि बफर पॉइंटर में हमने सी स्ट्रिंग ही रखी हुई है। सो वहां पे जो करेक्ट स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसको वो आस्की में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा, और अगर साइज 0 है तो -1 रिटर्न कर देगा। अब फंक्शन का प्रोटोटाइप देखिए, रिटर्न टाइप कोई नहीं है, जो ऑपरेटर इंट जो है इंट इटसेल्फ इज एक्टिंग एज ए रिटर्न टाइप, और ये रिटर्न बाय वैल्यू हो रहा है। ये दूसरा टाइप कन्वर्जन का कैरेक्टर पॉइंटर के तौर पे हम इसे कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न करना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग का डेटा मेंबर बफर पॉइंटर, उसकी टाइप क्या है? कैरेक्टर पॉइंटर। हम सिंपली कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न बफर पॉइंटर। ये कोड है आपके सामने, कोड का स्नाइपेट। हम एक ऑब्जेक्ट एस बना रहे हैं और उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं स्ट्रिंग 2324 से। जो पैरामीटर है इज नाउ ए स्ट्रिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग, सी स्ट्रिंग, इट्स नॉट ए नंबर, कोट्स में दिया हुआ है। और फिर हम उसे आउट करवा रहे हैं एक्सप्लिसिटली कह के कि इसे आउट करे एज एन इंट एक दफा, और एक दफा आउट करे इसे एज ए कैरेक्टर पॉइंटर के। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो दोनों दफा 2324 ही रिटर्न कर रहा है। 2324 जो कि एज ए स्ट्रिंग दिया गया था, अगर आप इसको नंबर में कन्वर्ट करें तब भी यही है, और जब आप कैरेक्टर पॉइंटर के तौर पे लाते हैं तब भी आपको यही वैल्यू देता है। इंट के अलावा अगर आपने किसी और यूजर डिफाइंड टाइप में करना हो तो वो भी इजी तरीका है। ऑपरेटर के बाद आप उस टाइप का नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स, ह्यूज इंट, इंट वेक्टर। ये 3 क्लासेस हैं जो हमने समझ लीजिए डिफाइन की हुई हैं, और हम करंट स्ट्रिंग टाइप से इन टाइप्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर्स, इसके भी ड्रॉबैक्स हैं, और वो मैं ड्रॉबैक जो है वो हाईलाइट करना चाह रहा हूं। आप स्क्रीन पे देखिए, वही स्ट्रिंग क्लास है, उसका सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आपको दिखाया हुआ है जो कि कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का पैरामीटर लेता है, और एक टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर सिर्फ यहां पे है, इंट में कन्वर्ट कर रहा है इस वैल्यू को, और कोई कन्वर्ट नहीं है। अभी पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि कैरेक्टर पॉइंटर भी है, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम उसे यहां से निकाल रहे हैं। सो आई हैव ओनली वन टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर दैट इज इंट। स्ट्रिंग की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट किया जा रहा है। स्क्रीन पे कोड देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया एस का, उसे इनिशियलाइज किया फाखिर से, FAKHIR। ये सी स्ट्रिंग उसे दी हमने, सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया, टाइप कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर, कन्वर्टिंग फ्रॉम सी स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमने एस की वैल्यू को स्क्रीन पे किया सी आउट के जरिए, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एस। और अभी एक स्क्रीन पहले आपने देखा था, हमने इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया। एरर आनी चाहिए थी, लेकिन कंपाइलर एरर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि वो ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन कर रहा है। उसने कहा कि एस है, इंसर्शन ऑपरेटर नहीं है, मैं इस ऑब्जेक्ट एस को किसी ऐसी चीज में चेंज कर सकता हूं जिसके लिए इंसर्शन ऑपरेटर पहले से दिया वो। उसने कहा हाँ, इंट का टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर दिया हुआ है इन्होंने, सो ऑब्जेक्ट एस, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एस को लो, उसे इंट में कन्वर्ट करो, और इंट का क्योंकि इंसर्शन ऑपरेटर दिया हुआ है तो वैल्यू प्रिंट करवा दो। सो हो ये रहा है कि फाखिर का जो उसे कन्वर्ट किया जा रहा है इंट में, और वैल्यू आप स्क्रीन पे नजर आ रही। ये स्क्रीन के ऊपर जंक रिटर्न से यहां मुराद है कि फाखिर को उसने किसी तरह इंट में कन्वर्ट किया, और जो इंटीजर वैल्यू आई वो यहां स्क्रीन पे आ रही है। ठीक है जी, इसे बचा कैसे जाए?
اس سے بچنے کا کوئی ایلیگنٹ طریقہ نہیں ہے, جیسا کہ سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر کے کیس میں تھا, ایکسپلسٹ کا کی ورڈ دے دیا تھا. یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ جو سجیسٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس قسم کا آٹومیٹک ٹائپ کنورژن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کلاس کے لیے کچھ مسئلے ہیں, تو آپ سرے سے اسے کنورٹ ہی نہ کیجئے, اس آپریٹر کو اوور لوڈ ہی نہ کیجئے, ایک علیحدہ سے ایکسپلسٹ ممبر فنکشن دے دیجئے جس کی ریٹرن ٹائپ وہ ہو جو آپ چاہ رہے ہوں, تاکہ آپ ایکسپلسٹلی کال کر سکیں, کمپائلر امپلسٹلی نہ کر سکے. اور آپ اسکرین پہ دیکھیے آخری لائن, انٹ ایز انٹ, کہ ایز انٹ کا ممبر فنکشن اگر آپ کال کریں تو وہ انٹ ویلیو ریٹرن کرے گا. اور ایز انٹ میں آپ نے کرنا کیا ہے, وہی کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ آپریٹر انٹ میں یوز کیا گیا تھا, کہ آسکی ٹو انٹ کا پری ڈیفائنڈ ممبر فنکشن کال کیا جا رہا ہے, اسے بفر پوائنٹر پاس کیا جا رہا ہے, اور سی اسٹرنگ میں جو کچھ ہے وہ ریٹرن کر رہا ہے ایز اے اس کا کورسپونڈنگ آسکی نمبر کے طور کے اوپر. سو کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو آپریٹر انٹ کا تھا. لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ جب ہم نے سی آؤٹ انسرشن آپریٹر ایس کیا تو کمپائلر نے ایرر دے دیا. ہم نے اسٹرنگ ایس کے لیے انسرشن آپریٹر اوور لوڈ نہیں کیا. اسٹرنگ ایس کے لیے کمپائلر کو کوئی ایسا ممبر فنکشن کنورژن ممبر فنکشن نہیں ملا کہ اسے اٹھا کے کسی ایسی ٹائپ میں کنورٹ کر دے جس کے لیے انسرشن آپریٹر پہلے سے ڈیفائنڈ ہو. سو دیٹ از این ایرر. سو اگر آپ یوزر کا انٹینٹ یہی تھا کہ اس اسٹرنگ کا ایکویولنٹ انٹ کو ہی پرنٹ کروانا ہے تو وہ ایکسپلسٹلی کہے, اور اگلی لائن یہی کر رہی ہے, سی آؤٹ انسرشن آپریٹر ایس ڈاٹ ایز انٹ, کہ ایس کو آپ ایز انٹ ممبر فنکشن کے ذریعے انٹ میں کنورٹ کیجیے اور اسے دکھا دیجیے. سو دس از اے سولوشن, کہ جہاں پہ آپ کو امپلیسٹ کنورژن مسئلے ڈالتی نظر آئے آپ کی کلاس کے لیے, وہاں پہ آپ ایک علیحدہ سے ایکسپلسٹ ممبر فنکشن ڈیفائن کر دیجئے, اور جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے وہاں پہ آپ یہ ممبر فنکشن ایکسپلسٹلی کال کر لیں تاکہ امپلیسٹ کنورژن کے ڈرا بیک سے بچ جائیں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں. جیسا کہ ہمارا معمول ہے, آج کے لیکچر کا کچھ ریویو. ہم نے یونری آپریٹر سے سٹارٹ کیا, پری انکریمنٹ پوسٹ انکریمنٹ, اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ ان دونوں کی فنکشنلٹی دیکھنی تھی کہ پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ کی فنکشنلٹی کیا ہے. پری انکریمنٹ ویریبل میں ریٹرن کرتا ہے, ویریبل کی ویلیو کو انکریمنٹ کرتا ہے اور پھر اس کا ریفرنس ریٹرن کرتا ہے. اسی طرح پوسٹ انکریمنٹ جو ہے وہ ویریبل کی ویلیو کو انکریمنٹ تو ضرور کرتا ہے, لیکن جو چیز ریٹرن کرتا ہے وہ پریویس ویلیو ریٹرن ہوتی ہے. دیٹ از دی امپورٹنٹ ڈفرنس. پوسٹ انکریمنٹ پریویس ویلیو کو ریٹرن کرتا ہے, پری انکریمنٹ انکریمنٹڈ ویلیو کا ریفرنس ریٹرن کرتا ہے. سو پری انکریمنٹ ایک قسم کا ویریبل ریٹرن کر رہا ہے, پوسٹ انکریمنٹ ایک قسم کا کانسٹنٹ ویلیو ریٹرن کر رہا ہے. اور اس لیے ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں کی جو ریٹرن ٹائپ تھی وہ فرق ہو گئی, ایک کی ریفرنس ریٹرن ٹائپ, دوسرے کی سمپل آبجیکٹ ریٹرن ٹائپ تھی. پری اور پوسٹ انکریمنٹ میں جو ڈفرینشیشن ہے, پوسٹ انکریمنٹ ایک ڈمی پیرامیٹر ان ٹائپ کا لیتا ہے, جس کی وجہ سے کمپائلر ڈفرینشیٹ کر لیتا ہے کہ پوسٹ انکریمنٹ کال ہو رہا ہے یا پری انکریمنٹ کال ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم ٹائپ کنورژن میں گئے. دو طرح کی ٹائپ کنورژن ہے, کسی اور ٹائپ سے کرنٹ ٹائپ میں کنورٹ کرنا, کرنٹ آبجیکٹ کی ٹائپ میں کنورٹ کرنا, اور اس کے لیے سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر جو ہے دیٹ ایکٹس ایز این ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر. اس کے ہم نے ڈرا بیکس بھی دیکھے. اس کے ڈرا بیک سے بچنے کے لیے, تاکہ کمپائلر آٹومیٹیکلی یا امپلیسٹلی ٹائپ کنورژن نہ کر سکے, ہم اس سے پہلے ایکسپلسٹ کا کی ورڈ لگا دیں تو کمپائلر آٹومیٹیکلی ٹائپ کنورژن نہیں کر سکتا. دوسری ٹائپ کنورژن تھی کرنٹ کلاس کی ٹائپ سے کسی اور ٹائپ میں کنورٹ کرنا, اور اس کے لیے ایک آپریٹر اوور لوڈ کیا جاتا ہے. آپریٹر اور جس ٹائپ میں کنورٹ کرنا ہے اس کا نام, دیٹ از آپریٹر انٹ. اگر ہم نے کرنٹ ٹائپ سے انٹ میں کنورٹ کرنا ہے,
آپریٹر فلوٹ اگر کرنٹ ٹائپ سے فلوٹ میں کنورٹ کرنا ہے. اور اس کے بھی ہم نے ڈرا بیک دیکھے اور اس کے ڈرا بیک کا سولوشن بھی دیکھا کہ آپ اس آپریٹر کو اوور لوڈ ہی نہ کیجیے, اس کی جگہ ایک علیحدہ سے ایکسپلسٹ ممبر فنکشن دے دیجیے جو یہی فنکشنالٹی اچیو کرتا ہو. اس کے ساتھ ہی آپریٹر اوور لوڈنگ کا سارا ٹاپک ختم ہو گیا. اگلے لیکچر سے ہم ایک نئے ٹاپک پہ جائیں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.